اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے؟ پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا؟ پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا جی دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال ہوتے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا آپ نے فرمایا میں نو اچھاڑ کے قلعے دے اندر سٹ دیو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواراں سیدھیاں کرن تے حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نال آ گیا۔ جس دے بارے اقبال کہندا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں اے قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ کے او گولیاں چلا کے چھڈو جناب آج جان دیر دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ آپ صاحب، تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سیاں۔ اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نو ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دیو اندر قلعے دے وچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے ان چکے جدوں اندر سٹیا نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ ہن مرد خدا دا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیخ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، ارے ذرا میں تیروں لائیو سناواں، لائیو سامنے بیٹھ کے سنا۔ ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل، سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین ہے نا، پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیاں، آل بیت تو ہوندیاں، تابعین تو ہوندیاں، تبع تابعین تو ہوندیاں، اجمعین تو ہوندیاں، محدثین تو ہوندیاں، اولیاء تو ہوندیاں، مجاہدین تو ہوندیاں، سپہ سالارہ تو ہوندیاں، امیر المجاہدین تک پہنچیا تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکناں تک پہنچ رہے آپ تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو اے ساریاں گرفتاریاں ہویاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے ان جاواں گا، میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں نیک کاروبار کر لیں۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھئی تو رہا ہو کے کی کریں گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سدھا تھانے جاواں گا، اتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا، کہندا میرا اتھے جھنڈا پیا، کہندا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھاں گا موڑے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے ہو تو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں۔ پھر
جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے. تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندہ تا میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دیو، میں اس واسطے حاضر ہاں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے ان موت حرام ہے. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود. اقبال کہندہ عشق امیر جنود، اقبال کہندہ لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے. اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو 12 جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا. کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں. میں کہا پھر تسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جدو سارا کچھ ختم ہو گیا نا تے کہنے لگا اسا کیا ہن زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچیا نہیں. کہندا اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا. کہندا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی. جدو اسی باہر جا کے دیکھیا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کر کے مر رہا ہے. اسی پوچھا کی ہویا، باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تے انہاں دے دل پھٹ گئے. اس واسطے نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا، لبیک لبیک. لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہتھاں وچے، اس نے لبیک دا نعرہ آکھ دین. ہاں اے نعرہ. اور اے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیا سارے نے، انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو، انہوں نے قلعدم کرو، پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے. انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی، انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے، کارکنان بھی پکڑ لے. انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور تے دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں، ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگدا نا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا. سلطان و امیر از لا الہ. ہاں ایک گل آج تھی نہیں ہے، یہ ازل تو چلتی آ رہی. اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہا انہاں تو ہنو رہن تا من نہ نہیں دینا. ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دیو، خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے. جے ساری کائنات دیا طاقتاں تو اڑے پیرا چنا آ گیا تا سانو پکڑ لینا. اور یہ تک تاریخ گواہ ہے. انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے اگے رشیا دے اگے جھک دیا. انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے، انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے. اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے، اس نے پوری کتاب دے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی، لیکن آخر تے آکے کہن تے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا. وہ کہندا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی. لیکن جدو نعرہ تکبیر لگدا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تانوں پتہ ہی نہیں، اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھان دی. اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا او لا الہ الا اللہ نہیں، اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں.
اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی۔ ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان تے پوری امت دی صفحہ سدیاں کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ ہاں وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے تے اسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد، این جناب ہر شے انجن کمن لگ پئی سی۔ اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے، اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیتے بچے بھی تو انہوں نہیں چھڑن گے۔ تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو۔ او مجاہد جس نے سلمان رشدی دوتے حملہ کیتا، اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تا وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا۔ ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کینا دینا لے، ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے، اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے، سارا کچھ بھی ختم ہو گیا، لیکن تو انہوں بھی چھٹیں گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی۔ کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن، کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون، ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے، اور ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے بس۔ اور اقبال کے اندر دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار، ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے، صدیاں چاہیے، خدا کی قسم صدیاں چاہیے۔ جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کر کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے، میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا، تواڈے نال مرنا، اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیان۔ ایک چھوٹی جی گل کر دیا، اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے، اس دے 70% حوالے، 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں، 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، ہاں جدو لین جے ڈائریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے، جدو کرنٹ جے ڈائریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں، جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دیاں لائبریریاں تے کجا او انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں، تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ ہے بابا جی، اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ، تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000۔ تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر، اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے، تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا، یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں، یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے، سب کو یقین ہے۔ تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے، پھر ذرا بھی
شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا. سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں, اور یہ یاد رکھنا, یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں, کوئی محمود غزنوی ہیں, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی, تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چن, عقل محکم از اساس چون و چن, عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا, جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو, جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو, اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو, لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا. بابا جی نے 12 ربیع اول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے ہی جناب اتھوں دی انتظامیہ کول چلے گیا کہ انہاں نوں روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے, انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا, سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے. تے بابا کفر سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں, کچھ نہیں, لیکن او اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا, اور اس نعرے نو دبان واسطے او ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے, یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری, تہاڈا نعرہ لانا ضروری, تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری, کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا, اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے تے او اس سے نعرے دے نال پان گے, اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبے میں مولا کائنات دا غلام ہاں, اس نعرے دی مخالفت کرے ممکن نہیں.
اے ہو نہیں سکتا ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہویا نام ہو یا علی علی اے میرا لکھا ہویا نام مٹا دو تے مولا علی فرمان لام ہو کا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے اے ہو نہیں سکتا پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں اور جناب وہ آکے میں نو لبیک دے نعرے نہ ڈیڈ پیڑ ہوں دی اس طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک جتھے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے نو دا ہور دب کے لاؤ اس نعرے نو دا جناب شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سحر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ ظہر بھی لاؤ عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اس سے نعرے نے سانو حضور دے دین و تخت تے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہندیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائیاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں نے والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو ہونے مل کے گئن انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں 9 پتران دی ماما میں 9 پترہ دی باما باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلہ کلہ کر کے وہ بھی لے جاؤ آئے اللہ دے بندے ہو تو سکے نہ نام متھلایا تو انہوں پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں ہاں یہ جبر و قہر نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ ناوی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے اے نشہ نہیں اترنا اے نشہ تا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رونکہ اس طرح ہوندیاں گال لگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید بدے گی ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی اور ایک گل نہ گھٹناڑی نہ کسے دے واسطے چے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں انہ دے زور اچھی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ گلنا سنیا چھڑے بند کر دیو اینج ہوئے گا اور میری گل سنو حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریک دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہ دا بس ہوندہ تا انہ دا بس نہیں چلتا اے تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں اے تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود اے وقت دا ذلیل اعظم اے وزیر اعظم تری ذلیل اعظم ہے اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تے پوری میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں اپنا مال اپنے بچے اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اور آخری بات یہ یاد رکھنا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو میں آپ کو خود ہی آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے بس کوئی بھی ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے وہ اور وہ
سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کی صورتوں میں آپ کی صفوں میں بھی گھسے گا، لیکن آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور بڑی جناب آنکھیں کھول کر رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، اور وہ بابا جی بتا کر گئے ہیں جو حضور سے انے واہ محبت کرے وہ اپنا ہے، اور جو حضور سے انے واہ محبت نہ کرے وہ اپنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم